إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون. وفي موضع آخر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا إن ذلك كان على الله يسيرا. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں گوشت، پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ہمارے اوپر سردی، گرمی، برسات، دوسرے حوادث سب کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج اور ہمارا دل اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ ہم ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بھئی پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہمیں یعنی انسان موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے، دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرنے والا ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری حالت یکساں نہیں رکھے گا۔ کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا دنیا میں۔ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 155، 156، 157۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف آزمائیں گے، کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کا خوف مسلط کر کے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک پیاس کے ذریعے سے، دشمنوں کے خوف کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان کم کر کے یعنی ہلاکت، موت کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کو کم کر کے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسا کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، تو کہا کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا، سورہ نساء میں
ولا تقتلوا انفسکم، کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تم پر بڑا مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو ایسا کرے ظلم و زیادتی کی راہ سے، ظلم و زیادتی کی بنا پر، تو فرمایا کہ فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، ان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ رب العالمین کو جہنم میں داخل کرنا ایسے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، حالات ہمارے یکساں نہیں رہیں گے بھائی، اللہ آزماتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں آزما رہا ہے، بیماری ایسی دے دیا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، انسان پریشان ہو گیا، اب دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ موت دے دے تو بہتر ہے۔ کبھی انسان اپنی بیوی سے پریشان ہے اور دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایسی بیوی سے نہ ہونا بہتر ہے، بغیر بیوی کے ہونا بہتر ہے، اللہ یا مجھے موت دے دے یا اس کو موت دے دے۔ کبھی اولاد سے پریشان ہے والدین، کبھی وہ بد دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے یا اپنے لیے کہ اللہ دونوں میں سے کسی کو اٹھا لے۔ اللہ رب العالمین کبھی کاروبار کو فیل کر رہا ہے، کاروباری اعتبار سے انسان پریشان ہے، کبھی کماتا ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتا ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے، پھر پریشان ہے وہ، کبھی دشمنوں کا خوف ہے، کبھی قبیلے والوں کا، خاندان والوں کی بنا پر آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے انسانوں کو، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کافر ہو مومن ہو، بڑا ہو بچہ ہو، عورت ہو مرد ہو، نبی ہوں ولی ہوں، اللہ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا آپ سے کہ ای الناس اعظم ابتلاء، کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، کہا انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہوتا ہے ان کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد، پھر آپ نے کہا کہ آدمی اپنے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، ایمان میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، ایمان میں کمزور ہے تو آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بندے کو آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے کہ اس کو ایسا کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے چھڑ جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، پورے گناہ پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں آزماتا ہے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرتے ہیں۔ اور ایک مومن آدمی کبھی نہیں گھبراتا ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ مرنا ہے، ایک دن مر جائیں گے ہم، بھائی لاکھوں کروڑوں میں کھیلے تو بھی مر جائیں گے، دکھ تکلیف میں ہو تو بھی کٹ جائے گا، مر جائیں گے، مرنا تو وہی ہے۔ ارے آپ غور کیجئے، انجام کیا ہے بھائی، موت ہی تو ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر لے کسی بھی وجہ سے، کیوں ہلاک کر رہا ہے بھائی، انجام کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی کے مقروض ہیں، کسی سے پیسہ لے رکھا ہے، ہم نہیں دے پائیں گے تو مار ہی دے گا نا، اس سے بڑا کام کیا ہوگا، مار دے گا، اور کیا ہوگا بتائیے؟ اور ہم مار رہے ہیں اپنے آپ کو، انجام کیا ہے، لاسٹ چیز کیا ہے بھائی، موت ہی تو ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے، تو ڈرنا کیا؟ ہمارا کوئی دشمن ہے تو دشمن کے ڈر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، بھائی دشمن کیا کرے گا، مارے گا تو صحیح، مار ہی تو دے گا، تو ہم کیوں مارے اپنے آپ کو؟ مارنا، قرآن میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، پتہ نہیں کیا مصلحت ہے۔ اور جو ایسا کرے تو اللہ کیا کہتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ پکا حدیث کا فیصلہ ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں، پہلی کی امت میں ایک آدمی تھا، اس کو زخم لگا تو اس نے چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا،
خون اتنا بہا کہ وہ مر گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے اپنے نفس کے بارے میں جلدی کی، میں نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے دیکھیے کہ میرے بندے نے بھائی کٹ گیا، زخم لگا تھا، برداشت نہیں ہوا، اس نے ہاتھ کاٹ لیا، خون گرا، مر گیا، سارا خون نکل گیا جسم کا، مر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے پر جنت کو حرام کر دیا، اس نے جلدی کی۔ ارے بھائی کیوں مر رہے ہیں بھائی، جھیلو نا، مرنا تو وہی ہے، مر جائیں گے، لاش تو یہی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، بڑی شدید جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کہا کہ جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے، صحابہ کرام اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صحابہ کرام، اس میں ایک آدمی تھا صحابہ کرام میں جس نے کافروں سے بہت سخت جنگ کی، جو بھی سامنے آتا اس پر حملہ آور ہوتا اس کو ختم کر دیتا۔ صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی کہ اللہ کے رسول، اور آپس میں کہا، اللہ کے رسول سے کہا کہ جتنی بہادری جمع مردی اس نے دکھائی ہے، فلاں نے کہا ہم میں سے کسی نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ تو آپ نے کہا اما انہو من اہل النار، یا اما انہو فی النار، کہ وہ جہنم میں ہے۔ دیکھیے آپ، اس نے بڑی بہادری دکھائی تھی، بڑے جمع مردی سے لڑا تھا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کرام نے تعریف کی۔ ایک صحابی کو تجسس ہوا کہ بھئی ایسا کیسے، اتنی بہادری سے لڑا ہے، جہاد کا ثواب الگ ہے نا، اور کیسے جہنمی ہے؟ تو وہ کہا کہ میں ضرور معلوم کروں گا آپ نے کیوں کہا ہے۔ تو پیچھے پیچھے اس کے پیچھے لگ گئے وہ صحابی، وہ جہاں جاتا اس کے پیچھے جاتے، تیز چلتا تیز چلتے، کہیں رک جاتا تو رک جاتے۔ اس کو زخم لگا اور وہ برداشت نہیں کر سکا، تو تلوار کا دستہ نیچے کیا، زمین کی طرف، نوک کو اوپر کیا اور سینے پر لگایا بیچ میں، اور جسم کا سارا بوجھ ڈال دیا، وہ مر گیا۔ یہ صحابی وہاں سے بھاگے ہوئے آئے، کہے اللہ کے رسول کے پاس، اور فرمایا کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا تھا۔ تو میں گیا اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کس بنا پر کہا ہے، کیا وجہ ہے، آخر جہنمی کیسے ہے، اتنی بہادری سے لڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، کہ آدمی بظاہر جنتیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہے، اور دوسرا آدمی ہے بظاہر جنتیوں کے کام کرتا ہے، جہنمیوں کے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ بھائی ایک جنتی ہے دیکھنے میں، لوگ کہتے ہیں جنت میں جائے گا بظاہر، لیکن جہنمی ہوتا ہے، اور دوسرا جہنم والا کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، یعنی بعد میں اچھا کام کر لیتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ خاتمہ کس پر ہوگا۔ تو دیکھیے وہ آدمی، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا بھائی اب اس کو آپ علم غیب نہیں کہہ سکتے ہیں، بھائی اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا اس کو علم غیب پر مت لے جائیے کہ دیکھو اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، نا بہت سارے واقعات ہیں، ہے نا، کہ آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ خود نقصان اٹھائے۔ صحابہ کرام کا نقصان ہوا، جانی مالی سب نقصان ہوا۔ میرے بھائیوں، ایسا آدمی جو اپنے آپ کو ہلاک کر لے، حدیث کا فیصلہ کلیئر ہے کہ جہنمی ہے، ساری دنیا مل کر دعا کرے تو بخشا اکشا نہیں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کا، قرآن کی آیت میں نے سنا دی، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا، اس مرنے والے نے اپنے آپ کو تیر سے ہلاک کر لیا تھا، اپنے تیر سے خود ہی ہلاک کر لیا تھا۔ صحابہ کرام لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن صحابہ کرام کو نہیں منع کیا۔ تو علماء نے اس سے مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ جو گاؤں کے شہر کے اہل علم و فضل لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو صاحب فضل لوگ ہیں، جن کا اثر گاؤں پر ہے، وہ ایسوں کی جنازہ نہ پڑھیں۔ کیوں؟
تاکہ قتل جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، پھانسی لگا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، سنگینی کا اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بڑے لوگ، عام لوگ پڑھ لے کوئی بات نہیں، جنازہ پڑھ لیں عام لوگ، ایسے نہیں دفن کریں گے، یہ جائز ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں۔ ہمارے نبی نے نہیں پڑھا، انکار کر دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، تو منع نہیں کیا نا، اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جائز تو ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو نہ منع کر دیتے کہ میں بھی نہیں پڑھوں گا، تم بھی نہیں پڑھو گے، لے جاؤ ایسے دفن کر دو۔ تو گویا کہ صحابہ کرام نے پڑھی تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا آدمی بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ جیسے حدیث بتاتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، اللہ نے جہنم اس کو حرام کر دیا ہے، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی حدیثیں آتی ہیں نا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن اگر خودکشی کرنے والا توحید پرست ہے، مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا، معاف کر دے گا، اور نہیں چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا۔ سزا کے بعد نہر الحیات، زندگی کا نہر ہے وہاں جنت میں، تو کہا اس میں ڈالے گا، اس کو جلے گا وہ آگ میں، پھر اس کو ڈالے گا، پھر اس کا جسم نئے سرے سے اگے گا، پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ہمیشہ نہیں رہے گا اگر توحید پرست ہے تو۔ لوگوں نے یہ اچھا ایسا جملہ کیوں فرمایا آپ نے؟ علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کی ہے، کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ لوگ خودکشی اور پھانسی سے بچیں، اپنے آپ کو ہلاکت کرنے سے بچیں، ہلاک کرنے سے بچیں۔ لیکن آپ دیکھیے بھائی اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو داخل کرے، چاہے تو نہ کرے جنت میں، ہمیشہ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کہ جو آدمی جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے قیامت میں وہی سزا اس کو دی جائے گی۔ کوئی چھت سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو اس کو چھت سے گر گر کر ہلاک کرے گا اپنے آپ کو اونچی جگہ سے۔ زہر کھا کر کے ہلاک کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا، زہر کی پڑیا ساتھ میں ہوگی، وہ کھائے گا۔ اگر لوہے کا ہتھیار ہے وہ بھونک کر ہلاک کرتا ہے جسم میں، تو اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا، وہ جہنم میں وہ بھونکتا رہے گا۔ یعنی جس طرح اپنے آپ کو اس نے دنیا میں ہلاک کیا ہے، قیامت میں وہ ایسے ہی ہلاک کرے گا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہلاک کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بھائی علاج کیا ہے؟ بھائی جانتے ہیں نا ہر چیز۔ بھائی ایک آدمی ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ آدمی بڑا بد عمل ہے، دین سے مطلب ہی نہیں ہے، تب تو ہو سکتا ہے ہلاک کر لے گا، اپنے آپ کو پھانسی لگا لے گا حالات سے گھبرا کر کے۔ لیکن ایک مومن آدمی اس کا ایمان اللہ پر ہے تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ اس کے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تو آزما رہا ہے۔ بھائی سب مر جائیں گے، بڑے بڑے نبی نہیں بچے، ولی نہیں بچے، بڑے بڑے بادشاہ نہیں بچے، تخت و تاج کے جو مالک تھے، ساری دنیا پر حکومت تھی، کوئی نہیں بچا۔ ہم بھی مر جائیں گے، دنیا تو کٹ جائے گی، چند روزہ ہے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف تلواروں کے سائے میں دیکھ رہے ہیں جلاد کھڑا ہے، گردن مارنے والا ہے، لیکن کیوں نہیں گھبراتے تھے؟ بھائی سامنے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں شان سے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان ہے نا، موت ہوگی تو مر جائیں گے۔ اور حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی، بٹھا رکھا تھا پاس میں، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے، میں تجھے کچھ نصیحت کر رہا ہوں، تو یاد کر لے۔ پھر کہا احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور پھر کہا آپ نے، کئی ساری ہے اس میں نصیحتیں الگ الگ، پھر کہا کہ وعلم، تو جان لے کہ اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے کچھ بھی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا تیرے لیے اللہ نے لکھا ہے۔
کا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو اللہ کو لکھنا تھا لکھ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب جس کا ایمان یہ ہو وہ گھبرائے گا کیا؟ سوال ہی نہیں ہے، وہ تو جانے گا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ہماری تقدیر میں ہو رہا، ایمان ہوگا جب۔ اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے، بے نمازی، بد کردار، بگڑا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے حالات سے گھبرائے گا وہ تو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی تربیت اچھی کرو، ان کو سکھاؤ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ آپ نے اسی میں عبداللہ بن عباس سے کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ارے تو جان لے کہ جو چیز تجھے مل گئی نا تجھ سے گم ہونے والی ہی نہیں تھی، اور جو گم ہو گئی تجھے ملنے والی ہی نہیں تھی۔ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیں یہ چیز ملنے والی ہے تو مل کر کے رہے گی، اگر ہماری قسمت میں ہے اور نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ جس کا عقیدہ یہ ہو تو کیا افسوس کرے گا بھائی؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے؟ یہی تو ہے نا بھائی۔ واقعہ اس سے پہلے سنا تھا نا ام سلیم کا، بھائی بچہ مرا گھر میں لیٹا ہے، نہلا دیا نا، نہلا دیا، شوہر آیا، بناؤ سگار کیا اس کے سامنے، شوہر نے ہم بستری کی، یہ کیا ہے؟ ایمان ہی تو ہے بھائی، اللہ کا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، کیا رونا، کیا چلانا، کیا واویلا۔ یہ ایمان والے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا کہ اتنی ہی زندگی تھی، بچہ مر گیا، اب کیا رونا، کیا گانا۔ لیکن ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ایسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، ہم بتائیں ایمان کیا ہے، تقدیر کیا ہے، یہ تو ایمان کا جز ہے بھائی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور تمام رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ 6 باتیں ایمان کا جز ہے، تقدیر پر ایمان، اچھی بری، کہ اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہو رہا ہے، تو بندہ کبھی نہیں گھبراتا ہے، کبھی نہیں ڈرتا ہے۔ بادشاہوں اور برستے ہوئے تیر و تفنگ میں گولوں کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے برس رہا ہے گولا تو کیا ہوا، مرنا ہے تو مر جائیں گے نا، بچنا ہے تو بچ جائیں گے، زندگی اتنی ہی ہے تو ابھی مر جائیں گے، اور اگر ہے لمبی تو بچ جائیں گے۔ اور ہو جاتا ہے کرشمہ، واقعات سنتے آئے ہیں بار بار، لیکن عبرت حاصل ہوتی ہے کیا؟ واویلا ہو رہا ہے، شور شرابہ، لیکن کبھی غور کیا، تربیت کی کیا بچپن میں؟ آج وہ بچہ نافرمان نکل گیا، ماں باپ کا بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو کس نے بتایا بھائی؟ کس نے خراب کیا ہے؟ خراب ہم نے کیا ہے نا۔ کبھی سوچا بچپن میں تربیت کی ایسی؟ گھر میں اسلامی ماحول کو پنپنے دیا، اسلامی باتیں آنے دی؟ کبھی سنایا انبیاء کے واقعات، اسلاف کے واقعات؟ وہ جانتے ہی نہیں، کیا یاد ہے؟ فلمیں، کرکٹر، آج کے دنیا کے سب یہ بد کردار، بے حیا، بے شرم عورتوں کے واقعات، ان کے نام یاد ہیں، صحابہ کرام کے نام نہیں یاد ہیں، انبیاء کے نام نہیں یاد ہیں، اور بقیہ سب کے نام جانتے ہیں۔ دن رات بچے انسٹاگرام میں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ پھر ایسے بچے کیا ڈپریشن میں نہیں جائیں گے کیا؟ مریں گے نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے انجام یہی ہوگا، اور ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، کبھی نہیں گھبراتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے حالات کو اچھا کرے، ہمیں پریشانیوں سے بچائے، اور ہمارے بچوں کو پریشانیوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔